تو جیسا کہ اب سارا جیل سے رہا ہو چکی ہے اور سائم اس کا پیچھا کرتا کرتا سارا کے گھر اس کے سسرال پہنچ چکا ہے اور احمد سارا کو لے کر اپنے گھر آتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے وہاں آنے نہیں دیتی۔ لیکن احمد اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بحث و تکرار کے بعد سارا کو اپنے گھر کے اندر لے ہی آتا ہے۔ کیا شیر خان کی منگیتر فراز کی موت کی حقیقت لے کر آئے گی سب کے سامنے؟ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو جیسا کہ احمد اب سارا کو اپنے گھر لے آیا ہے اور سارا کافی زیادہ تیار شیار ہوتی ہے اور احمد سارا سے آ کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آج تو تم بہت تیار شیار ہو رہی ہو، خیریت تو ہے؟ جہاں بھی سارا احمد کو بولتی ہے کہ میں نے سوچا ایک بار پھر سے کیوں نہ تمہارے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ اس دن تو جو تمہارے لیے تیار ہوئی تھی ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تھا، اور آج جب میں یہاں پر آ چکی ہوں اپنے گھر میں تو میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں اپنے پورے دل سے۔ یقین جانو احمد، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں تو خود پچھتا رہی ہوں کہ میں نے ایک گیم کھیلی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گیم میری زندگی کو پوری کی پوری برباد کر دے گی۔ سارا اور احمد ابھی یہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سائم اس کے گھر سے باہر آ کر اس کے گھر میں روڑے پھینکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر احمد اور سارا ایک دم سے ڈر جاتے ہیں۔ نیچے احمد کی ماں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کس کی ہمت ہوئی ہے میرے گھر میں یہ روڑے پھینکنے کی؟ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے گھر میں یہ کام کرے، اور آج اس لڑکی کے آنے کے بعد یہ کام ہو چکا ہے۔ اب یہ لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے تو ذلالت نے بھی ہمارے گھر کا منہ دیکھ لیا ہے۔ اور پھر وہ بولتی ہے کہ کسی کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ میرے گھر میں آ کر پتھراؤ کر کے چلا گیا اور کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں۔ میں کسی صورت میں بھی یہ بات اگنور نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ احمد کو آوازیں دیتی ہے کہ نیچے آؤ اور دیکھ لو یہ نتیجہ تمہارے یہاں سارا کو لے کر آنے کا۔ اب وہ لڑکا اس گھر تک آ پہنچا ہے اور آئے دن وہ اس گھر میں نئے نئے تماشے لگائے گا اور ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گا۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ اس لڑکی کو واپس چھوڑاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب آئے دن ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پھر احمد اپنی ماں کو بولتا ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ سارا بے قصور ہے، اسے صرف اور صرف پھنسایا جا رہا ہے۔ بہت جلد میں سارا کی حقیقت سب کے سامنے لے آؤں گا اور اسے بے گناہ کر کر ثابت کروں گا۔ تب تک آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اگر آپ مجھ سے واقعی محبت کرتی ہیں، اور اگر آپ کو یہاں پر سارا کے رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں سارا کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میں سارا سے شادی کر چکا ہوں اور اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہوں، اور میں کسی بھی مشکل میں سارا کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور شادی کا بندھن ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو مصیبت میں اکیلے چھوڑ دینا۔ جہاں پھر سائم یہ گھٹیا حرکت کرنے کے بعد فراز کی قبر پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر بہت ہی زیادہ روتا ہے اور اپنے بھائی سے گلہ کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں نہیں بچا سکا، لیکن میں تمہارے قاتل کو ایسے زندہ دندناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اسے تمہاری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے مجھے اس بارے میں بتا دیا ہوتا کہ آپ کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو میں آپ کو کبھی بھی اکیلے نہیں جانے دیتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی کہ آپ کی وجہ سے موم کتنی زیادہ پریشان ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن موم نے جینا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ ایسے ہو گئی ہیں جیسے ایک چلتی پھرتی لاش۔ جہاں پھر دوسری طرف سائم کی منگیتر کا باپ بھی اسے بولتا ہے کہ سائم بہت ہی زیادہ چینج ہو چکا ہے، تم جانتی ہو یہ بات اچھے سے کہ سائم بہت ہی زیادہ ضدی اور بدتمیز ہو چکا ہے۔ جہاں پھر وہ اپنے باپ سے بولتی ہے کہ سائم ایسا نہیں تھا بابا، فراز کی موت نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ آپ سائم کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک ہنسمکھ اور بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے گھر میں اتنی زیادہ مشکلات چل رہی ہیں کہ اس کی ماں بیمار ہے اور اس کا بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اور ابھی بھی وہ انسان اتنا زیادہ دکھی نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ لیکن مجھے اس وقت سائم سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ میں سائم کی درد اور اس کی تکلیف کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ فکر مت کریں، سائم کو تھوڑا وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سائم کی منگیتر سائم کو اس حالت میں دیکھ کر سائم سے بولتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہو، اپنی حالت دیکھی ہے سائم،
آخر ایک نہ ایک دن تو فراز بھائی کے قاتل ضرور پکڑے جائیں گے، لیکن تم اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جہاں پھر سائم اپنی منگیتر سے بولتا ہے کہ تمہیں کس نے بولا ہے میرے لیے اتنا پریشان ہونے کو؟ نہ ہو میرے لیے اتنا پریشان، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے پریشان رہنے دو۔ اس وقت تم اپنے گھر جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے اور اب میرا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں فراز بھائی کے قاتل کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو تم اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سائم کی منگیتر سائم کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جہاں پہ دوسری طرف شہزاد خان کی منگیتر بھی سارا کی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے آ کر بولتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فراز کی موت کے چرچے سارے شہر میں پھیل چکے ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ ساری حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس لڑکی کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے کہ فراز کے موت کی ذمہ دار وہی لڑکی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکی بے قصور ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ کو خاموشی سے نہیں بیٹھنا ہوگا۔ ہم ایک بے گناہ لڑکی کو کیسے سزا دلوا سکتے ہیں؟ جہاں پھر سارا کی ماں اس کی بات سن کر کافی زیادہ غصے میں آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم خاموش رہو، شہزاد خان اور اس کا باپ جانے، تمہارا کام نہیں ہے ان باتوں میں آنے کا، اور تم جانتی ہو کہ اگر ذرا سی بھی یہ بات اس حویلی سے باہر چلے گئی تو وہ لوگ تمہیں بھی ایسے ہی مار ڈالیں گے جیسے سارا کو انہوں نے مار ڈالا۔ لہٰذا تم خاموشی سے اپنا کام کرو، جو انہیں بہتر لگے گا وہ خود ہی کریں گے۔ جب میں ایک ماں ہو کر کچھ نہیں کر سکتی تھی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہیں تو وہ 1 منٹ میں ایک چٹکی میں مسل کر رکھ دیں گے۔ جہاں پھر انسپیکٹر سامیہ بھی ریسٹورنٹ کے کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے سارا کے بارے میں کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو کہ یہ اس آدمی سے ملتی جلتی تھی؟ جہاں پھر وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس لڑکی کو اس آدمی کے ساتھ ملتے جلتے۔ دوسری طرف احمد اور سارا بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ آخر کیا ہوگا۔ سارا اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ 7 دن کی رہائی کے بعد اس کی ضمانت کینسل ہو جائے گی اور اسے جیل میں جانا پڑے گا۔ سارا احمد سے بولتی ہے فرض کرو کہ اگر 7 دن بعد ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس لڑکے کی موت کے ذمہ دار میں ہوں تو کیا ہوگا؟ جس پر احمد بولتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سارا احمد سے بولتی ہے کہ اس نے بولا تھا کہ وہ مجھے زندگی بھر کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، لیکن احمد میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کسی نہ کسی طرح سے کچھ کر کے اس معاملے کو ختم کرنا ہوگا۔ جہاں پھر دوسری طرف پولیس بھی سائم کے گھر آ جاتی ہے سائم کو گرفتار کرنے کے لیے، اور سائم جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو پولیس سے بولتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ جہاں پھر پولیس والے اسے بولتے ہیں کہ تمہیں تمہارے صاحب نے بلایا ہے، تم سے ملاقات کرنی ہے، تم سے اداس ہو گئے ہیں۔ آج کل بہت بڑے ہیرو بنے پھرتے ہو نا، لوگوں کے گھر جا کر پتھراؤ کرتے ہو، اسی لیے تمہیں انہوں نے اپنے دفتر بلایا ہے کیونکہ تمہیں کسی فلم میں انہوں نے ہیرو کا رول دینا ہے۔ سائم کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ احمد نے سائم کے خلاف FIR کٹوائی ہے، جو اس نے سارا اور احمد کے گھر جا کر پتھراؤ کیا تھا۔ جیسے ہی سائم کو پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے تو سومیہ بھی وہاں کھڑی ہے، لیکن سومیہ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر وہ اپنے صاحب کے سامنے خاموشی سے سائم کا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر اس کا بڑا صاحب انسپیکٹر سومیہ کے سامنے فراز سے بولتا ہے، سائم سے بولتا ہے کہ تمہاری کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہو تمہیں 1000 دفعہ بولا ہے کہ تم ان معاملات سے دور رہو، لیکن تم نہیں باز آ رہے۔ ہم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ سب معاملات خود دیکھ لیں گے اور اصل قاتل تک پہنچ کر رہیں گے۔ تمہیں ان مسئلے مسائل سے دور رہنا ہے، اور آج کے بعد تم اس لڑکی کے گھر تک اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں جاؤ گے، ورنہ تمہیں بھی جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر انسپیکٹر سامیہ سے وہ کافی سخت قسم کی ہدایت کرتے ہیں کہ اس لڑکے پر کڑی نظر رکھی جائے اور کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا شہزاد خان کی منگیتر اور اس کی ماں گواہی دیں گے فراز کے لیے کہ فراز کی اصل قاتل کون ہے اور سارا بے قصور ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔